بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی، تمام امت مسلمہ کی دکھ پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اب جو ہے پورے ہفتے جو ہے تہجد سیریز چلے گی، یعنی کہ تہجد سے ریلیٹڈ جو بھی میرے ایکسپیرینس آئیں گے لوگوں کے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پورے ہفتے شیئر کروں گی۔ اور کل ہی میری 3 بہنوں کے جو ہے میریکل سٹوریز کے جو ایکسپیرینس میرے پاس آئے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ان بہنوں کے میریکل جو سٹوریز ہیں، ان کے میریکلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ کو یہ کلپ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوگا کہ شام کی چائے بنا رہی ہوں، لیکن نہیں، آج میں دوپہر میں ہی چائے بنا رہی ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے چائے پینے کا دل ہو رہا تھا۔ اور جب انسان کو کوئی چیز کا دل ہو رہا ہوتا ہے نا، اسے کر لینا چاہیے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ ہم انسانوں کی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو نظر انداز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے بچے ہیں تو نافرمان ہیں۔ مطلب نا، ہر انسان کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم ہے۔ تو جتنی بھی بہنیں جو ہیں مجھ سے واٹس ایپ پہ جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں اور انسٹاگرام میں اپنی پریشانی کا جو حل پوچھتی ہیں، میں انہیں ایک ہی چیز ریکمینڈ کرتی ہوں، وہ ہے تہجد۔ تہجد کی نماز میں ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل ہے، اور میں ان کو وہی سجیسٹ کرتی ہوں۔ کیونکہ جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے، جب اس کے بغیر مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جب وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور اس کے سامنے اپنے دکھڑے سناتا ہے اور اپنی ساری پریشانی اس کے سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، رات کی تنہائی ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے۔ اس میں آپ ساری دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں، کبھی بول کر تو کبھی آنسو کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی کیفیت شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ ہی الگ ہے، اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کر لیں، آپ کو وہ مزہ، وہ سکون نہیں ملے گا جب آپ رات میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کا جو سکون ہے نا، وہ جو بندہ پڑھتا ہے نا، اور جو نماز تہجد کی پابندی سے پڑھتا ہے، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس رات کا جو مزہ ہے نا، وہ کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور آج میں نا آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بہن کی ایک میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جو بہن کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتی تھی، آج وہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے تہجد گزار ہیں۔ اور وہ خود کہتی ہے کہ تہجد میں جو مانگنے کا مزہ ہے نا، وہ کوئی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اتنے سالوں سے نا بہت مشکل میں تھی کہ اس چیز کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا تھا، جس رستے پہ جاتی تھی وہ رستہ بند ہو جاتا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی میں مشکل کے گھیرے میں اس طریقے سے لپٹ گئی تھی کہ باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میری بیسٹ فرینڈ میرے گھر پر آئی اور مجھے پریشان دیکھ کے مجھے انسسٹ کیا کہ کیا بات ہے، مجھ سے شیئر کر لو۔ اور میں نے اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کر لی، اس پہ بھروسہ کر کے۔ لیکن آپ ہی اس لڑکی نے میرے فرینڈ سرکل میں ساری باتیں پھیلا دی، اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں لوگوں سے کوئی بات شیئر نہیں کروں گی، اور آج سے ہی میں اپنی ساری مشکل پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھوں گی۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو میں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی سٹارٹ کی، پہلے 2 نماز پڑھتی تھی، آہستہ آہستہ میں 3، 4 اور الحمدللہ 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ اس کے بعد ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب تہجد کی نماز بھی مجھے پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ میں تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ آپ ہی سٹارٹنگ میں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ صبح مجھے بہت سارے کام ہوتے تھے، اور جو ہے پورا دن میں کام کر کے بہت تھک جایا کرتی تھی، اس لیے آپ ہی میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، تو کبھی میں تہجد کے لیے اٹھ سکتی تھی اور کبھی نہیں اٹھ پاتی تھی۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ بندہ جب نیک چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی ساتھ دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میں تہجد گزار بن گئی۔ آپ ہی میں جس دن تہجد پڑھتی تھی، مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ صبح تک میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ ہی ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں بدلتا۔ کچھ ٹائم میں نے لگاتار پڑھی اور امید کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے جو ہے میرے بند رستے کھولے۔ جو لوگ میرے پہلے خلاف تھے، اب ان لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت آنے لگی، اور آپ ہی میرے حالات کوئی ایک دن میں نہیں بدلے۔ سب سے پہلے میرے اندر پازیٹیوٹی آنے لگی، یعنی کہ میں اندر سے مطمئن ہونے لگی۔ تو دیکھیں، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے،
دیکھیں آپ بہن، آپ نے کہا نا کہ آپ کے حالات ایک دن میں نہیں بدلے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کوئی بھی چیز کر لیں اس میں فوراً سے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا. اور تہجد وہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنلی بتاتی ہوں کہ میں بھی کوئی 5 وقت کی نماز ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے نماز کا پابند بنایا الحمدللہ، اور اس پہ قائم بھی رکھے. اور تہجد جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرا دل ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، جبکہ مشکلیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اندر سے انسان مطمئن ہوتا ہے. حالات نہیں بدلتے فوراً سے، لیکن آپ کو آپ کے اندر امید آتی ہے جو کہ اللہ دلاتا ہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں. ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پانے کے لیے جو ہے اپنی مشکل کا حل نکالنے کے لیے بہت وظیفے کرتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں. کبھی یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر گزرتے ہیں، ہر دعا کرتے رہتے ہیں، پر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے، حق اکثر لوگوں سے ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اور مجھے بھی یوں لگتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، اب کوئی چیز کا جو ہے حل نہیں نکلنے والا، یعنی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. پھر ایک دن نا مجھے میری امی نے سمجھایا کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. اگر وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یا پھر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز عطا نہیں کر رہا ہوتا نا، تو فیوچر میں جو آپ کے اوپر پریشانی آنے والی ہوتی ہے، آپ کے اوپر جیسے مشکل وقت آنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم انسان ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اور صحیح وقت آنے پر وہ ہمیں صحیح چیز عطا کرتا ہے. اگر وہ چیز نہیں بھی دے رہا ہوتا نا تو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، لیکن عطا کرتا ضرور ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ دے گا اور ضرور دے گا. اچھا، یہاں پہ 2 دن سے ایک بہن جو ہے، سامیہ نام ہے، انہوں نے اپنا نام مجھ سے شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ میرا نام یہاں پہ لے سکتی ہیں. آپ اپنے جو ہے ویڈیو میں میری سٹوری ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں جو اپنے گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میری سٹوری سن کے ان کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہو، اور وہ جو ہے مشکل سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرے. چلے، یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو جسٹ 4 سال ہوئے ہیں. آپ ہی شروع میں میرے شوہر بہت اچھے تھے، کیونکہ ان کی کوئی گیدرنگ نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کہیں کیسی، میں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے لکھا ہے. کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر کی پہلے کوئی گیدرنگ نہیں تھی، اب ان کی جو ہے شوہر کی گیدرنگ گندے لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر سے بری بری عادت سیکھ کر آتے ہیں اور گھر میں آ کے مجھ سے خوب لڑتے ہیں، اور اب تو گالیاں بھی دیتے ہیں. سوری تھے. کہتی ہیں کہ نہ مجھ سے بات کیا کرتے تھے اور نہ ہی میرے پر توجہ دیتے تھے. گھر میں خرچ کے لیے پیسہ مانگتی تھی تو آپس میں لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے تھے، اور اتنی دفعہ تو ایسا بھی ہوا آپ ہی کہ وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ گئے تھے، صرف غلط گیدرنگ کی وجہ سے. ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لڑکوں میں نہیں تھا. اور آپ ہی میرے ہسبینڈ ایسے نہیں تھے، میرے ہسبینڈ بہت پڑھے لکھے اور اچھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں. پھر بھی پتہ نہیں یہ گیدرنگ کہاں سے ان کے اوپر لگ گئی اور وہ جو ہے بری عادتوں میں لگ گئے. کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر سے بہت زیادہ لڑائی ہو گئی اور میں ایک ہفتے کے لیے اپنی امی کے گھر چلی گئی. کہتی ہے کہ آپ ہی ایک دن میں نے نیت کر لی کہ مجھے روز تہجد کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. کہتی ہے کہ شروع میں صرف 2 رکعت پڑھتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سادہ الفاظ میں بات کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے شوہر کو واپس صحیح راہ پہ لے آ، میرے گھر میں سکون عطا فرما دے، ان برے لڑکوں کی صحبت سے میرے شوہر کو نکال دے. کہتی ہے کہ سٹارٹنگ میں کچھ بھی چینجنگ نظر نہیں آئی، ہاں لیکن یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے اب بات بات پہ غصہ نہیں کرتے تھے، جو کہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے، کیونکہ آپ ہی وہ بات بات پر غصہ کرتے تھے اور اسی وجہ سے ہمارے بیچ میں لڑائی ہوتی تھی. کہتی ہے کہ دوسری چینجنگ میرے شوہر میں یہ آئی کہ وہ اب نماز کے لیے جانے لگے تھے. پہلے شروع میں 2-3 وقت کی پڑھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گئے اور ان لڑکوں سے عادت چھوٹنے لگی. کہتی ہے کہ ایک دن میرے شوہر کی اور ان لڑکوں کی آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بلاک کر دیا اور اس گندی گیدرنگ سے میرے شوہر کی جان چھوٹ گئی. اس کے بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے چینج ہونے لگا اور وہ میرے اب جو ہے نوٹس کرتے تھے مجھے.
میرا دھیان دینا سٹارٹ کر دیا تھا، آپ ہی میری کیئر کرنا سٹارٹ کر دی تھی. کہتی ہے کہ پہلے بہت زیادہ بدتمیز طریقے سے بات کیا کرتے تھے، اب وہ طریقہ جو ہے محبت میں تبدیل ہو رہا تھا. اور یقین کریں آپ ہی، یہ صرف اور صرف تہجد کا میریکل ہے جو میری زندگی میں ہوا ہے. میں یہ سمجھتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرے شوہر اور مزید بگڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گندی گیدرنگ سے میرے شوہر کو کیسے نکالا آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. اور آپ ہی آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب میرے شوہر تبلیغ پر بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ گندی گیدرنگ جو ہوتی ہے کس طریقے سے گھروں کو برباد کرتی ہے. اسی لیے جو ہے اپنے بچوں کو بھی نوٹ کریں کہ وہ کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بڑوں کو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بچوں پر آپ جو ہے نظر ثانی کیا کریں کہ وہ باہر کس گیدرنگ میں اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، وہ کس گیدرنگ میں ہیں، انوالو ہوئے ہیں، کن لڑکوں میں بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر بچہ کوئی باہر سے بھی گندی چیز سیکھ کر آ رہا ہے نا تو پورا ماحول خراب ہوتا ہے. تو اسی لیے موٹیو ہمارا یہی ہے کہ تہجد ہر مسئلے کا حل ہے. شروع میں کوئی تبدیلی آپ کو فوراً نہیں نظر آتی ہے. پیشنس، صبر کے ساتھ آپ جو ہے اس چیز پر جو ہے استقامت رکھیں، چلتی رہیں اس چیز پر، ڈگمگائیں مت. ہزار وسوسے شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، لیکن آپ نے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اتنی بڑی ذات کے پاس جا رہی ہیں، وہ بھی آدھی رات میں، آپ کو کون سی چیز کا ڈر رہتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ پر جتنی بھی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، آپ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہی چلے جانا ہے، کرتے ہی چلے جانا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکاتے ہی رہنا ہے. ایک دن وہ دروازہ ضرور کھلے گا، یقین رکھیں. اور اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے، کسی کی دیر سے کرتا ہے، لیکن کرتا ضرور ہے. ہمارا کام جو ہے وہ نماز پڑھنا، اذکار کرنا، صدقہ دینا، اچھا اخلاق رکھنا، اچھے سے لوگوں سے بات کرنا، حسن اخلاق رکھنا، محبت سے پیش آنا. جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے ہمیں نوازے گا، ضرور نوازے گا. تو بس اپنے اوپر کام کیجئے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی رکھیے، کیونکہ وہی چیز ہے، وہی رب ہے جو ہمیں مشکل میں ڈالا ہے تو مشکل نکالے گا بھی وہی. تو بس آج سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی پریشانی میں ہیں، کوئی بھی مشکل میں ہے، تہجد نہیں چھوڑیں گی. اور پھر آپ جب زندگی میں کامیاب ہو جائیں، آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے، پلیز آپ مجھ سے اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر سکوں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی دکھ، غم، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے. آمین ثم آمین.